آپ کے پاس جو اعداد و شمار ہیں یا جو اسٹیٹس ہیں وہ بڑے مستند ہیں اور بہت تحقیق ہوئی ہے اس پہ کہ شاید میرا نہیں خیال کہ حکومت نے بھی اتنی تحقیق کی ہوئی ہوگی. یہ کوئی 8 یا 9 مذہبی گروہ ہیں جن میں سے 2 بڑے ہندو، پھر ہندو میں ہندو جاتی اور شیڈول کاسٹ وہ کلیم کرتے ہیں جی ہم 80% ہیں، جبکہ سرکاری کاغذوں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بیچارے کوئی 20% ہیں. پھر پتہ نہیں اچانک کیا ہوا 98، 2017 اور 2023 میں اب وہ 15-20% رہ گئے ہیں اور ہندو جاتی 70% ہو گئی. باقی جو لوور کاسٹ ہے ان کو کدھر بھیجا آپ نے؟ پتہ نہیں، ہم نے تھوڑی بھیجا ہے، وہ تو انڈیا بھیجا، تھر بھیجا، جس نے لکھت پڑھت کی ہے اب ان کا معاملہ ہے. اس کو کاغذی نسل کشی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں. کاغذی نسل کشی کیا ٹرمنالوجی لے کر آئے؟ 1981 تک جو ہے وہ مسیحیوں کی تعداد زیادہ تھی ملک میں، ہندوؤں کی تعداد کم تھی، تھوڑی 34,000. ٹھیک ہے 34,000 زیادہ تھی، اب 19 لاکھ زیادہ، 19 لاکھ زیادہ ہندو زیادہ ہو گئے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کو کتابوں میں اور کاغذوں میں فگرز میں بڑھایا گیا ہے. چلے مان لیتے ہیں وہ اتنے ہی ہوں گے، وہ 52 لاکھ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں 33 کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پیچھے فائدہ کس کو ہوگا؟ پتہ نہیں اب کہ 2017 میں جب یہ بہت بڑا جمپ آیا 18 لاکھ کا، تو اس وقت وزارت شماریت کا وزیر مسیحی تھا. نام لے لیں، مجھے بتا دیں کون تھے. کامران مائیکل تھے، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. اب بھی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے. تو اب 2023 میں اب وہ 18 سے 19 ہو گئے. پتہ ہے نا، مسیحیوں میں NGOs کی بہتات ہے، سیاسی پارٹیوں کی بہتات ہے. فنڈز لگ جاندے ہیں؟ یہ نہیں پتا، کبھی کوشش نہیں کی. آن واٹ بیسس؟ لائک نے آپ کو محرومیوں کی سوداگری کی بنیاد پر. اس وقت جو فارمولا پاکستان میں رائج ہے مائنورٹیز کی سیٹ کا، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ 4 سینیٹر، 10 MNA اور 24 MPAs مختلف اسمبلیوں میں، ان کو جو چننے کا طریقہ ہے وہ چنے تو میری شناخت پہ جاتے ہیں، لیکن ان کو چنتے ہیں پارٹی لیڈر. وہ عمران خان چن لے، وہ زرداری صاحب چن لے، وہ نواز شریف صاحب چن لیں، وہ مولانا فضل الرحمان چن لیں، وہ خالد مقبول صدیقی چن لیں. دیکھیں نا کہ ہماری ریاست کے تینوں ستون ان مخصوص نشستوں کی وجہ سے تماشا بنے ہوئے ہیں. سینٹ کے انتخابات میں بھی تماشا بنتے ہیں، ہم بنتے ہیں نا. السلام علیکم ناظرین، لارجر دین لائف میں آج ہم جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں، وہ موضوع اگین تھوڑا سا مختلف ہے. اس پہ بات ضرور ہوئی ہوگی، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. اور یہ تو آج کے پوڈ کاسٹ میں جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا کیا نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا اور کیا کیا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ کمبینیشن ہے کیا، یہ بات میں کر کے رہا ہوں، اس پہ بات کریں گے. آج ہم بات کریں گے پاکستان میں اقلیتوں کے بارے میں، اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں، مائنورٹیز کے بارے میں. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، تحریک شناخت پاکستان کے بانی اعظم مراد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اعظم صاحب؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں جی. الحمدللہ. اعظم صاحب، آپ سے جب میری تحریک شناخت پاکستان کے بارے میں جب میری ملاقات ہوئی تھی اور ہم نے جب بات کی تھی، ماشاءاللہ اعداد و شمار کے بارے میں اور اسٹیٹس کے حوالے سے آپ، اللہ آپ کا حافظہ ایسے ہی قائم رکھے کہ آپ کے پاس جو اعداد و شمار ہیں یا جو اسٹیٹس ہیں وہ بڑے مستند ہیں اور بہت تحقیق ہوئی ہے اس پہ کہ شاید میرا نہیں خیال کہ حکومت نے بھی اتنی تحقیق کی ہوئی ہوگی، یا اگر کی ہوئی بھی ہوگی تو وہ سامنے نہیں لایا کبھی عوام میں، ایون اسٹوڈنٹس یا شاگردوں تک وہ پہنچی ہو، ریسرچرز تک وہ پہنچی ہو. مجھے تو پہلے یہ بتائیں کہ تحریک شناخت پاکستان بنانے کی ضرورت اور نوبت کی پیش آئی آپ کو. شکریہ سومرو صاحب، آپ نے اس موضوع کو اس قابل جانا کہ اس پہ بات ہو. بنیادی طور پہ تحریک شناخت ایک فکری تحریک ہے جس کا نہ کوئی سٹرکچر ہے، نہ کوئی اس میں عہدے ہیں، نہ کوئی اس کا کوئی NGO ہے، نہ کوئی پولیٹیکل انتخابی ایجنڈا ہے. یعنی ہم اویئرنیس تو دیتے ہیں لیکن کوئی انتخابی ایجنڈا نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر ایک پیغام انضمام بذریعہ شناخت برائے ترقی و بقا. اور وہ دنیا میں جس طرح پاکستان کی اقلیتوں کے معروضی حالات ہیں، اس طرح کے معروضی حالات کسی بھی اقلیت کو درپیش ہوں
تو ان کے لیے ایک فلاسفی جو میں نے اپنی سمجھ بوجھ سے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی کچھ تاریخی کتب سے کچھ یہاں کے معروضی حالات پہ میرا زیادہ زور ہے، اور وہ جو آپ نے اعداد و شمار کی بات کی، حقائق کی بنیاد پر ایک فلاسفی دینے کی کوشش کی ہے، جس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اگر دنیا میں کہیں بھی اس طرح کے معروضی حالات ہوں کسی بھی اقلیت کو، اور نسل، رنگ، مذہب، مسلک کی بنیاد پر یا کسی بھی ایسی تفریق کی بنیاد پر ان سے تعصب برتا جائے، اور وہ اس تعصب کے ریئیکشن میں معاشرے سے بیگانہ ہو کر اپنے آپ پر ایک تو سوسائٹی کے جو جبر ہے، وہ چاہے تاریخ کے جبر کا پیداوار ہو یا کسی تہذیب کی، جیسے ہماری بر صغیر کی تہذیب میں رنگ، نسل اور پیشے کی بنیاد پر اور مختلف تعصبات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا سمجھا جاتا ہے، اس ریئیکشن میں جو معاشرتی بیگانگی کا رویہ ہے نا، وہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اب اس کے رد عمل میں دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں ایسی سوسائٹی سے۔ اب یہاں تقریباً جو لیٹسٹ 2023 کے فیگرز آئے ہیں وہ کوئی 87 لاکھ کے ہیں سرکار کے، اقلیتیں کوئی 87 ہے۔ پاکستان میں مائنورٹیز کی جو تعداد سرکاری تعداد 87 ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو کمی بیشی رہ جاتی ہے، جو چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے ٹاپ پہ ہندو ہیں، سیکنڈ کرسچن ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، مذہبی گروہ۔ اب 1 کروڑ لوگ ہجرت تو نہیں کر سکتے، اچھا پھر ان کی سیاسی کوئی بہت بڑی جدوجہد بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا یہاں رک جائیں، 1 کروڑ لوگوں کو ہجرت کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، دیکھیں ہم جب کہتے ہیں کہ آپ نے ہزاروں سینکڑوں این جی اوز ہیں، امتیازی قوانین ہیں، امتیازی رویے ہیں، امتیازی رویوں سے جنم لیتے قوانین ہیں، تو انریسٹ تو لوگ فیل کرتے ہیں نا۔ اچھا یہاں پہ بھی تھوڑا واضح کر دیں، رویے چونکہ انفرادی طور پہ بھی معاشرے میں پنپ سکتے ہیں، یعنی میرا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوگا، لیکن اسٹیٹ کا رویہ جو ہے کمزور، دیکھیں کمزور ریاستیں جو ہے نا، جی وہ رویوں اور اکثریت اور ڈنڈے کے زور پہ، اب جیسے سومرو صاحب تو خیر بڑے قابل آدمی ہیں، اب میں اتنی تعداد سے، میں جو اگلی بات کر رہا تھا کہ کوئی بڑی سیاسی کمپین اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ کوئی 8 یا 9 مذہبی گروہ ہیں، جن میں سے 2 بڑے ہندو، پھر ہندو میں ہندو جاتی اور شیڈول کاسٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی تھوڑا سا سمجھاتے ہیں، جلدی سے سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں جو تاریخی طور پہ بر صغیر میں ہندو مت میں ایک جو ان کی اپر کاسٹ ہیں اور لوور کاسٹ ہیں، ان کو گوروں نے شیڈول کاسٹ کا نام دیا، ٹھیک ہے، تو وہ ان میں پھر آبادی کا ایک اپنا ہے، وہ کلیم کرتے ہیں جی ہم 80% ہیں، جبکہ سرکاری کاغذوں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بیچارے کوئی 20% ہیں۔ یعنی ہندو جاتی جو اپر کاسٹ ہے وہ 20% ہے؟ نہیں، شیڈول کاسٹ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم 70-80% آف دا ٹوٹل ہندو آبادی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سرکاری کاغذوں میں 1972 تک تو وہ 65-70% نظر آتے رہے، پھر پتہ نہیں اچانک کیا ہوا 98، 2017 اور 2023 میں اب وہ 15-20% رہ گئے ہیں اور ہندو جاتی 70% ہو گئی ہے۔ یہ جو پچھلا سال تھا 2023 میں، اس میں ابھی جو اپر کاسٹ ہے وہ 70-80% ہو گئے ہیں۔ جی بالکل۔ تو باقی جو لوور کاسٹ ہے ان کو کدھر بھیجا آپ نے؟ پتہ نہیں، ہم نے تھوڑی بھیجا ہے، وہ تو نہیں انڈیا بھیجا، تھر بھیجا، جنہوں نے لکھت پڑھت کی ہے اب ان کا معاملہ ہے، یا جنہوں نے لکھوائے ہیں ان کا معاملہ ہے۔ سر ہم تو پوری زندگی، میرا سندھ سے تعلق ہے، تھر میں، میر پور خاص میں، یہ کولی، بھیل، باگڑی، جی بالکل، یہ وہی ایون جو اپر ایریا جو جی، یہ 52 کاسٹ ہیں، یہ جو لوور کاسٹ ہیں، جی لوور کاسٹ ہے نا، تو پھر بھی یہ 20% رہ گئے۔ بس وہ اب کاغذی، اس کو کاغذی نسل کشی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں، لیکن یہ بھی دکھا رہے ہیں کاغذی نسل کشی۔ ہاں اوہو کیا ٹرمینالوجی لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک، اچھا تو اب یہ مطلب ان میں پھر اتنے 8-9 قسم کے گروہ ہیں،
پھر آبادی ایسے ہے کہ پاکستان کے 859 حلقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، تو کوئی بڑی جدوجہد بھی نہیں. پہلے تو متفق ہوں ہر کسی ایک اس پہ اپنی شناخت پہ، پھر اتنے بٹے ہوئے ہیں تو وہ بھی نہیں پاسبل. اب ہجرت پاسبل نہیں ہے، اور میں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں پاسبل نہیں ہے. میں اب مسیحوں کی بات کر لیں. مسیحوں کو انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ 33 لاکھ ہیں 2023 کی مردم شماری میں، جبکہ 51، 61 اور 72 میں مسیحی ایوریج جو پہلی 5 مردم شماریاں تھیں نا، ان میں 3 دفعہ ہندو جاتی اور شیڈول کلاس ملا کے کوئی 2 لاکھ ایوریج زیادہ تھے 3 دفعہ. ٹھیک ہے. اور 2 دفعہ مسیحی ایوریج 21,000 زیادہ تھے. ٹھیک ہے. لیکن 2017 میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہندو جاتی اور شیڈول کاسٹ ملا کے 18 لاکھ زیادہ ہو گئے. اچھا. اور اب 2023 میں 19 لاکھ زیادہ ہو گیا. تو یہ پھر وہی اب پتہ نہیں اس میں. اچھا، اس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہجرت پاسبل نہیں ہے کہ 100 سال سے جو میری چھوٹی موٹی ریسرچ ہے اس کے مطابق فرسٹ ورلڈ میں جو ہماری مائیگریشن ہوئی ہے وہ 50 سے 75 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ والا اس رد عمل میں یہ رویہ اپنایا جائے کہ ہم ہجرت کر جائیں گے، تو یہ سرکار جیسے 33 لاکھ کہہ رہی ہے، جبکہ پریویس ریکارڈ کے مطابق ان کو 40-45 لاکھ ہونا چاہیے. اچھا سر، ایک گزارش آپ سے، یو ڈاؤٹ دیز فگرز؟ یس آف کورس. آن واٹ بیسس؟ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں آن واٹ بیسس مطلب جی دیکھیں نا کہ 1951 میں ہندوز اور مسیحی کا فرق تھا 97,000 کا. پارٹیشن کے بعد مسیحیوں کی تعداد زیادہ تھی، ہندوؤں کی تعداد کم تھی. جی نہیں زیادہ تھی ہندو کی تعداد، لیکن وہ 97,000 زیادہ تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے 97,000. پھر 62 کی مردم شماری میں وہ 37,000 زیادہ تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر 72 کی مردم شماری میں مسیحی کوئی 7,000 زیادہ تھے. ٹھیک ہے. پھر 81 کی مردم شماری میں 34,000 مسیحی زیادہ تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر 1998 کی مردم شماری میں ہندو 350 زیادہ تھے. اچھا یہاں رک جائیں، 350,000. یہاں پہ رک جائیں. 1981 تک جو ہے وہ مسیحیوں کی تعداد زیادہ تھی ملک میں، ہندوؤں کی تعداد کم. نہیں، پہلے 5 مردم شماریوں میں 3 دفعہ 2 لاکھ. پیچھے نہ جائیں نا، وہ 81 پہ رہتے ہیں. چلیں 81 پہ مسیحیوں کی تعداد زیادہ تھی، تھوڑی 34,000. ٹھیک ہے 34,000 زیادہ تھی. اور میں ڈائریکٹ جم کر کے آ جاتا ہوں 2023 میں. ٹھیک ہے. اب 19 لاکھ زیادہ ہے، 19 لاکھ زیادہ ہندو زیادہ ہو گئے. اچھا، آبادی ویسے تو بڑھ رہی ہے، بٹ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کو کتابوں میں اور کاغذوں میں فگرز میں بڑھایا گیا ہے، ادروائز مسیحیوں کی فزیکلی نہیں. چلے مان لیتے ہیں وہ اتنے ہی ہوں گے، ان کو 52 لاکھ دکھایا گیا ہے اور ہمیں 33. وہ 52 لاکھ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں 33 کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو بھی ضرورت ہے ان کی ایکچوئل ویلیو یہ 33 والوں کی بھی رکھیں، ان کو آپ 62 کر لیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے پیچھے فائدہ کس کو ہوگا پتہ نہیں. اب اس کو ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ 2017 میں جب یہ بہت بڑا جمپ آیا 18 لاکھ کا، تو اس وقت وزارت شماریت کا وزیر مسیحی تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اب لاپرواہی دیکھیں. نہیں، ان کے گوشت گزار یہ بات کی گئی، ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہی نہ. نہیں لوگ کہتے کہ ان کو پتہ نہیں، تو وزارت کا وہ وزیر کس بات کے تھے؟ ان کو مسیحی تو یہ اس بات کو ہر جگہ بیچارے اٹھاتے. نام لے لیں، مجھے بتا دیں کون تھے. کامران مائیکل تھے، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. ٹھیک ہے. تو اب بھی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے. تو اب 2023 میں اب وہ 18 سے 19 ہو گئے. اس فرق میں اس فیگر کو کوئی چھیڑا نہیں گیا. وہ جو زیادتی 2017 میں ہوئی تھی. یہ جو تحریک شناخت پاکستان، یہ جو نام آپ نے رکھا ہے، اس کا مطلب اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی یہ تحریک چلانے کی، کہ کہاں کہاں پر سب سے پہلے تو کاغذوں میں اور بنیادی طور پر جو آپ کی شناخت ہے وہاں پر ہی آپ کے ساتھ استحصال. نہیں دیکھیں، وہ بالکل اس سے تھوڑا فرق جو فلاسفی ہے وہ تو میں نے جیسے کہا کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ پیغام انضمام یعنی میسج آف انٹیگریشن، شناخت کے ذریعے، تاکہ آپ اس سوسائٹی میں آپ کی بقا اور ترقی کو یقینی بنایا جا سکے، شناخت کو قائم رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا یہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی سوسائٹی میں نسل، رنگ، مذہب، جغرافیے کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر آپ سے کوئی تعصب برتے جاتے ہیں، امتیازی رویے ہیں، امتیازی قوانین ہیں،
اور اس ریئیکشن میں اگر آپ معاشرے سے بیگانے ہو جائیں تو پھر آپ کے پاس اس سوسائٹی میں ترقی کیا بقا بھی آپ کی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اب ایسی صورتحال میں اگر آپ اپنی شناخت کو قائم رکھتے ہوئے شان سے جینے کے کوئی راستے ڈھونڈتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کے فیگرز ساری آپ کو ڈیٹیل سوائٹ انالیسز اپنا کرنا پڑتا ہے کہ میری طاقتیں کیا ہیں, میری کمزوریاں کیا ہیں, میں کس شعبے میں زیادہ اپنی طاقتوں کی بنیاد پر انویسٹ کر سکتا ہوں, کہاں میں فضول وقت ضائع کر رہا ہوں. اچھا یہاں پہ مجھے سوال وہ ایک جو پھنس گیا دماغ میں, وہ ذہن میں سوال یہ ہے کہ آیا اس کی وجہ کیا ہے, کس کو فائدہ ہوا ہوگا, کہاں پر پیسہ چلا ہوگا, پیسہ چلایا گیا ہوگا, یا اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہوگی؟ یہ حیران کن بات ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوئی بھی, فرض کریں اگر کوئی انٹرسٹ ہے جی آپ ہندو زیادہ دکھانے چاہتے ہیں تو بھائی ان کو آپ زیادہ ضرور دکھائیں, لیکن کسی اور کو کم کر کے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ کچھ نہیں, ہم تو یہ فیکٹس فگر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. ہم جیسے میں نے کہا کہ ہم تو کوئی عملی سیاست نہیں کرتے, ہم کوئی این جی او نہیں ہیں, تو ہم تو یہ جو اس کھیل کے آپ کو پتہ ہے نا مسیحوں میں این جی اوز کی بہتات ہے, سیاسی پارٹیوں کی بہتات ہے, ہر پارٹی میں سیاسی ورکروں کی بہتات ہے, ہم تو ان تک یہ پہنچاتے ہیں کہ اللہ اچھا مسیحیوں میں بہتات ہے این جی اوز کی؟ بہت. تو فنڈز لب جاندے نے؟ یہ نہیں پتہ, کبھی کوشش نہیں کی اس طرح کے اسٹرکچر میں, لیکن اگر سروائیو کر رہے ہیں بہت سارے لوگ تو اس میں ہوں گے. آن واٹ بیسس؟ لائک یہی اپنے آپ کو محرومیوں کی سوداگری کی بنیاد پر اوکے کچھ جائز چیزیں اجاگر کرتے ہیں, بڑے اچھے نیک نیت لوگ بھی ہوں گے, لیکن زیادہ تر نہیں, ظاہر ہم سب کی بات تو نہیں کر رہے, جی محرومیوں کے سوداگر. آپ کے پاس 2-3 راستے ہیں. مائیگریشن کریں. مائیگریشن میں نے آپ کو بتایا کہ فیکٹس فگر کیا بتا رہے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ جن کو سرکار 33 لاکھ کہہ رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں 45 لاکھ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ 45 لاکھ لوگ آج اگر سارے بھی آج سے شروع کر دیں, لگے بھی رہتے ہیں, تو یہ کوئی مائیگریشن کوئی اگلے 500-600 سال میں ہی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ہر وقت صدمے کی کیفیت میں رہیں. تیسرا یہ ہے کہ پھر اپنی سوائٹ انالیسس کریں, درپیش مسائل دیکھیں, دستیاب موقعوں کو ایکسپلور کریں, اپنی توانائیوں کا تخمینہ صحیح لگائیں, اپنی کمزوریوں کا تخمینہ صحیح لگائیں, تو تبھی آپ پھر اس میں سروائیو کر سکیں گے نا. صحیح. اس طرف انویسٹمنٹ کے لیے میں نے کوئی 15 کتابیں لکھی ہیں, باقی اس طرح کی یب کرتا ہوں, فکری نشستیں کرتا ہوں, جس سے بھی موقع مل جائے, چاہے مذہبی رہنما مل جائیں, مذہبی ورکر مل جائیں, سیاسی ورکر مل جائیں, سیاسی رہنما مل جائیں, طالب علم مل جائیں, عام محنت کش مل جائے, ان کو یہی فلاسفی بتاتے ہیں. اچھا آپ کی تحریک شناخت پاکستان کے ورکرز کی تعداد کتنی ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی؟ دیکھیے کوئی اس میں ورکر نہیں ہمارے یہاں ہوتا, میں بھی رضاکار ہوں. آپ نے بانی کا وہ کہا, اچھا نہیں ہم رضاکار ہیں. رضاکارانہ طور پہ یہ اگر آپ نے 10 یہ بانٹ دیے تو آپ بھی رضاکار ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک آگاہی دے رہے ہیں نا. نہیں تو کوئی ایجنڈا تو ہوگا نا آپ کے اغراض و مقاصد میں. آپ چاہتے کیا ہیں کہ ریاست آپ کے ساتھ کیا کرے؟ خبر شہری با اختیار شہری ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو ان کی کمزوریوں توانائیوں سے آگاہ کرو. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سرکار 33 کہہ رہی ہے, میں کہتا ہوں کلیم کرتا ہوں کہ یہ کوئی 40-45 ہوں گے, 45 ہوں گے, لیکن ہمارے لوگ اس کو 3 کروڑ بھی سمجھتے ہیں, 2 کروڑ بھی سمجھتے ہیں, 1 کروڑ بھی سمجھتے ہیں. تو ہم اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کر کے ان کو, اب فرض کریں ایک بندہ 3 کروڑ سمجھ کے اس نے سیاسی پارٹی بنائی ہوئی ہے, تو وہ غلط اس پہ انویسٹ کر رہا ہے نا. سندھ میں جو 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق پورے سندھ میں 2,52,000 ووٹ ہیں الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ. اب ایک بندہ سندھ میں ایک مسیحیوں کی پارٹی بناتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں تو انقلاب لے گاؤں گا. اب 2,52,000 ووٹوں سے پورے سندھ میں کیا انقلاب آئے گا؟ تو اس طرح کے فیکٹس فیگرز بتانے کا یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو پاس صحیح سوائٹ. اب فرض کریں اس کو کوئی چیلنج بھی کرتا ہے جی 2,52,000 کم ہے, تو آپ کے پاس 2,52,000 کا مستند بات ہے تو جا کے سرکار سے بات کریں گے. اچھا جو تاثر مجھے مل رہا ہے آپ سے, آپ وہی میرا سوال ہے. اب
اس وقت جو فارمولا پاکستان میں رائج ہے مائنورٹیز کی سیٹ کا، جی کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں جی جتنے بھی اضلاع ہیں جہاں جہاں پر بھی الیکشن ہوتا ہے پورے پاکستان میں، وہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ مائنورٹیز کے لیے الگ سے، یعنی اسی دن لیکن الگ سے الیکشن ہونے چاہیے کہ اس آبادی کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا رہنما یا لیڈر دیکھیں اس کا نا تھوڑا سا آپ کو پس منظر دیکھنا پڑے گا جی کہ یہ 1935 سے کمیونل ایوارڈ میں اقلیتوں کو، بلکہ یہ 1906 میں ہی مسلم لیگ کی ڈیمانڈ تھی تو ایک مخصوص سیٹوں کا نظام متعارف کروایا گیا، لیکن وہ مخصوص سیٹیں جو تھیں وہ یہ تھیں کہ جنرل الیکشن میں ان کو ووٹ ڈالنے کا، الیکشن لڑنے کا اختیار تھا، حق حاصل تھا، اور ساتھ ان کی مخصوص نشستیں بھی، کیونکہ ایک بڑی اکثریت کے خلاف وہ ویسے کامیابی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اگر کسی کی اتنی اسٹرینتھ تھی تو وہ ہو جائے، اس کے لیے وہ راستہ کھلا ہوا تھا۔ تو جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کی اقلیتوں پہ اب تک 16 الیکشن میں 3 مختلف نظام آزمائے جا چکے ہیں، ایک جو حالیہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک مکس الیکشن، مخلوط الیکشن، یعنی 1 مین 1 ووٹ، اس میں 2 دفعہ الیکشن ہوئے، 3-4 دفعہ ہوئے، 62 65 وہ 4 دفعہ 70 والے بھی اسی میں ہوئے۔ اس میں اقلیتوں کے جو آبادی کے ڈائنامکس ایسے تھے کہ کوئی بندہ جیت ہی نہیں سکتا، ٹھیک، صرف ایک بندہ جیتا تھا صوبائی اسمبلی کی سیٹ، رانا چندر سنگھ، ٹھیک ہے، 70 کے الیکشن میں، اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یا ایک ایکس ایسٹ پاکستان سے جیتے تھے راجہ تری دیو، تو وہ بھی مناسب نہیں تھا۔ پھر آ گیا جداگانہ، وہ تو ایک بڑا ہی خوفناک تھا کہ بالکل ہم جنرل الیکشن میں ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے تھے، جنرل الیکشن میں انتخاب بھی نہیں لڑ سکتا تھا اقلیتی شہری، جی، ٹھیک ہے، وہ تو بالکل شودر بنا دینے والی بات تھی سب کو، پورے اقلیتوں کو، یعنی شیڈیول کاسٹ بھی اور ہندو بھی، جاتی ٹوٹل بھی، جو نان مسلم، ٹھیک ہے، کوئی بھی جو مذہبی اقلیت تھی وہ کوئی بھی شہری نہ ووٹ ڈال سکتا تھا۔ میرا پڑوسی سومرو الیکشن لڑ رہا ہے لیکن میں ووٹ دوں گا جو پشاور سے آئے گا، جو اقلیتی مسیحی نشست کا امیدوار ہوگا۔ وہ ایک بہت ہی ڈسکریمنیشن، تعصب کی انتہا والا نظام انہوں نے متعارف کروایا تھا یہ کس دور میں ہوا تھا؟ ضیاء صاحب نے 85 سے لے کے 1997 تک اس پہ الیکشن ہوا تھا، وہ رائج رہا، 5 بار 12 سال 5 بار اس پہ الیکشن ہوئے اور ہمارے لوگ الیکشن لڑتے رہے۔ تو وہ بھی پھر لوگوں نے منت سماجت کی تو مشرف نے یہ والا جو آج نظام ہے یہ بھٹو نے 75 میں متعارف کروایا تھا چوتھی آئینی ترمیم سے، اور وہ کتنے عرصے تک رائج رہا تھا؟ وہ جو ہمارے 77 والے الیکشن تھے وہ اس میں ہوئے تھے، 75 میں تو ڈائریکٹ آئینی ترمیم کر کے بندے شامل کر لیے گئے نا، ایک ہی الیکشن ہوا تھا، پھر ضیاء نے اس کو ختم کر کے جداگانہ دے اور آپ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو مناسب سمجھتے ہیں؟ اس میں یہ ہوا کہ اس میں ہمارا وہ ووٹ تو کم از کم قومی ووٹ تو ہے اس میں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں آئیڈیلی بھی تو آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی فارمولا ہوگا، وہ فارمولا کیا ہے اور جو ابھی رائج ہے اس میں ابھی جو رائج ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہم 859 میں ہر جو نان مسلم شہری ہے اس ملک کا وہ ووٹ ڈالتا ہے، اپنے حلقے میں صوبائی قومی میں ووٹ ڈالتا ہے، لیکن اس میں جو 4 سینیٹر، 10 MNA اور 24 MPAs مختلف اسمبلیوں میں، ان کو جو چننے کا طریقہ ہے وہ چنے تو میری شناخت پہ جاتے ہیں، لیکن ان کو چنتے ہیں پارٹی لیڈر، وہ عمران خان چن لے، وہ زرداری صاحب چن لے، وہ نواز شریف صاحب چن لیں، وہ مولانا فضل الرحمان چن لیں، وہ خالد محفوظ صدیقی چن لیں۔ اب شناخت پہ تو میری ہے اور وہ اس کو چنتے آپ ہیں، اس لیے وہ بیچارہ اس پہ بھی کوئی گلہ نہیں ہے، وہ جہاں کہیں اس کی کمیونٹی کا، اور اب دیکھیں ہر 3 صوبوں میں 3 مختلف حکومتیں ہیں، تو اب کسی بھی حکومت کا کوئی عمل اگر کسی کمیونٹی کے سے متصادم ہے ان کے بنیادی حقوق سے، لیکن ریپرزینٹ تو انہیں کو کرے گا، وہ ریپرزینٹ تو اپنی گورنمنٹ کو کرے گا، اس میں یہ بہت بڑی خامی ہے۔ اچھا ایک گزارش اور مجھے کلیئر کر دیں کہ آیا کوئی بھی مائنورٹی کا شخص یا سیاستدان جنرل سیٹ پہ الیکشن جی بالکل لڑ سکتا ہے، چاہے وہ چنیسر گوٹ سے کھڑا ہو جائے، بالکل کہیں سے بھی، یہ کیوں نہیں لڑتے؟ نہیں تو وہ دیکھیں وہ ہمارے
اس سوسائٹی کے اگین آپ ڈائنامکس دیکھیں کہ وہ الیکشن جیت ہی نہیں پاتے, بڑے لوگ لڑتے ہیں. کوئی آج تک کوئی صرف سندھ میں 2-3 مثالیں ہیں. ایک وہ بھی وہاں سے ہوں گی کہ جہاں پہ میجورٹی میں ہوں گی. نہیں, اس میں پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے. مہیش میلانی, وہاں اکثریت کسی حلقے میں اکثریت نہیں ہے نان مسلم ووٹرز کی, ایسا نہیں. نہیں تھر میں تو ہے. نہیں, اکثریت کسی حلقے میں نہیں, میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ میکسیمم کہیں ہوں گے تو 35-40%. اوکے. کہیں کسی جہاں پر مائنورٹیز خود اکثریت میں ہیں بھی لیکن اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. وہ اتنی تعداد نہیں ہے کہ وہ آپ کہہ سکیں کہ جی یہ کہ وہ ان کو میجورٹی بنا دیں. جی میجورٹی. اس کے باوجود جیتے بھی ہیں. نہیں, وہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹرز کی اتنی تربیت کی کہ وہ انہوں نے ان مذہب رنگ سے بالا تر ہو کے اپنے لوگوں کو ووٹ دیے. مہیش میلانی کو دیے, 2-3 MP ہیں. لیکن وہ جو 38 لوگ ہیں وہ جو ہے نا اس کے لیے وہ بالکل عجیب ہے. اب دیکھیں, سب سے بڑی بات دیکھیں, اسی کی طرح طرز پہ آپ نے 226 خواتین بھی رکھی ہوئی ہیں. وہ جن کی شناخت پر ہیں ان بیچاریوں کو پتہ ہے کہ یہ 226 خواتین 60 میرا خیال ہے وہ ہیں قومی اسمبلی میں, 66. وہ تو خیر یہ میری اور آپ کی بات ہو چکی ہے, اللہ کو مانے یہ لوگ کہ ان کو قانون سازی بھی نہیں آتی بیچاریوں کو. نہیں تو وہ ہمارا نہیں پاتی. یہ 322 بالکل سیم کیٹیگری. میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن میجورٹی کو قانون سازی نہیں آتی ہے. نہیں, ہم تو بات کریں میرٹ کے, کہ جن کی شناخت پہ 12.5 یہی میرٹ ہے نا. مقننہ یا لا میکر کون ہوتا ہے کہ جس کو قانون سازی آتی ہو, یا چلیں آپ سیکھ بھی لیں لیکن 5 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ نے بل پیش نہ کیا. میں تو دوسری بات کر رہا ہوں, جتنی مرضی اہلیت ہو تو راستہ تو ان کی انوالومنٹ کتنی ہے جن کی شناخت پر آپ نے جانا ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے. اچھا, اب چونکہ ہم میرا خیال ہے ایک گراؤنڈ ہم نے بنا لیا, جو جتنی گفتگو آپ سے ہوئی نا اب مجھے تھوڑا سا واضح ہو گیا, کلیئر ہو گیا. بہتری کے راستے کیا ہیں آپ؟ بہتری کے راستے میں نے پچھلے 10 سال اس پورے اقلیتی برِ صغیر میں جب سے یہ رائج ہے ان تینوں نظاموں کو بہت اچھی طرح اسٹڈی کی ہے. ہم دور ووٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں, پچھلے 10 سال سے اس کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمیں اس وقت ٹیکنیکلی ہمارے پاس دوہری نمائندگی ہے. میں اپنا قومی ووٹ, اپنا صوبے کا ووٹ ڈالتا ہوں, میں اپنا UC کا ووٹ ڈالتا ہوں, لیکن جو میری شناخت پہ بندہ اپنے UC میں, ٹاؤن میں, سٹی میں, صوبائی اسمبلی میں, اس کو آپ چن لیتے ہیں. جب وہ ہے میری شناخت پہ تو اس کو پھر چننے کا حق بھی مجھے دیں نا. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ والا ووٹ کا بھی اجازت دے دیں. ناظرین بہت واضح ہے, معذرت میں ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ بہت واضح ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص خواتین کی نشست پر آیا, فلاں شخص جو ہے وہ مائنورٹیز کی یا اقلیتوں کی نشست پر آیا, جس میں اعظم معراج صاحب جو مقدمہ رکھ رہے ہیں وہ یہ رکھ رہے ہیں کہ جو بھی 24, 26, 36 لوگ لے کر آئے جاتے ہیں وہ ہوتے, ان کا تعلق تو مائنورٹیز سے ہوتا ہے, اقلیتوں سے ہوتا ہے, لیکن وہ ریپرزینٹ نہیں کرتے. فیصل آباد میں, گجرانوالہ میں, پنڈی میں, لاہور میں, کراچی میں رہنے والے مسیحیوں, ہندوؤں, سکھوں کو وہ ریپرزینٹ نہیں کرتے, ان کی نمائندگی کی نہیں کرتے, کیونکہ ان کو انہوں نے یعنی ان کی عوام نے اور اقلیتوں نے نہیں بھیجا ہوتا. ان کو ان کی تمام پارٹیوں کے سربراہان نے چن کے, پسند کر کے اور سلیکٹ کر کے جو ہے وہ پھر ان کو ایوان میں لے کر آتے ہیں, فلور آف دا ہاؤس پہ لے کر آتے ہیں. یہ مقدمہ تو ہم نے بہت واضح طور پہ رکھ لیا. ود ان اے منٹ اور ٹو مجھے, ہم چونکہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کا لائے عمل کیا ہوگا. آپ نے ماشاءاللہ 15 سے 20 کتب تو کتابیں تو لکھ لی آپ نے, لیکن یہ جو دور ہے چونکہ آپ کے اپنے بھی مائنورٹیز میں بھی سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ بات جب آپ نے پہنچانی ہے, ٹاک آف دا ٹاؤن بنانا ہے, ان نوجوانوں تک پہنچانا ہے, تو ظاہر ہے وہ میڈیم جو آپ نے استعمال کرنا ہے, جیسے آپ کرتے آئے ہیں پچھلے کئی سالوں سے, آپ سوشل میڈیا پہ بہت مضبوط اور طاقتور آواز رہے ہیں, تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کا لائے عمل کیا ہوگا پھر اس بارے میں؟ ہمارے پاس یہ ایک ہی ہتھیار ہے کہ مستند سچے حقائق کی بنیاد پر جو ہم یہ نظریہ ڈرائیو کیا, یہ فارمولہ جو ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. اب دیکھیں نا کہ ہماری ریاست کے تینوں ستون ان مخصوص نشستوں کی وجہ سے تماشا بنے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے سینٹ کے انتخابات میں بھی تماشا بنتے ہیں, ہم بنتے ہیں نا, کیونکہ وہ بھی ڈائریکٹ
الیکشن نہیں ہوتا. جی اسی طرح خواتین، اب پوری ہماری ریاست کالے کوٹ پہن کر ہمارے بھائی جو ہیں جو قانون کی تشریح کر رہے ہیں اور جن کے یہاں مقدمہ پیش کر رہے ہیں، ہماری پوری پارلیمنٹ اس چکر میں لگی ہوئی ہے. تو اس کا کوئی انتظام ہی ایسا کر لو. سمجھدار قومیں یہی کرتی ہیں نا کہ کوئی ایشو اٹھتا ہے تو اس کا طریقہ صحیح کر لیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ دست و گرے باں ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعظم راز صاحب. ناظرین، یہ ایک پوڈ کاسٹ میں یہ گفتگو میرا خیال ہے کہ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کو ہم نہیں سمیٹ سکتے ایک پوڈ کاسٹ میں. یہ چونکہ جو تحریک ہے، تحریک شناخت پاکستان، یہ صرف ایک شخص کی تحریک نہیں ہے. اس کو ظاہر ہے پرپوز کرنے والے، یہ سوچ، یہ فکر عوام تک پہنچانے والے اور مخصوص قبیلے تک پہنچانے والے بھی یہ شخصیت اعظم معراج صاحب ضرور ہیں. لیکن اس کو لے کر ہم نے اور آپ نے آگے چلنا ہے تاکہ وہ حقوق مل سکیں. جب ہم پاکستانی کہتے ہیں تو پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کے اپنے جو انفرادی حقوق ہیں، بہت بجا ان کا یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم اگر تو یہ 1 کروڑ اور اس کے لگ بھگ پلس مائنس جو آبادی ہے، تو ظاہر ہے ان نفوس کا حق ہے کہ ان کو وہ تمام حقوق ادا کیے جائیں. اور یہ ریاست کے سوچنے کے لیے بہت اہم بات ہے. ہم کوشش کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں بھی مزید پروگرامز اور پوڈ کاسٹ کر کے اس موضوع کو ان تک پہنچائیں، ان ایوانوں تک پہنچائیں کہ جن کا یہ کام ہے کہ وہ اس کا حل نکالیں. اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اس پوڈ کاسٹ اور اس سوچ، اس فکر کو آگے تک پہنچائیں تاکہ جلد از جلد اس مسئلے، اس معاملے کا حل نکل سکے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.